بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین پاکستان کے دارالحکومت کے سب سے بڑے پارک کے اندر 2 فروری کو ایک لڑکی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، اور 2-3 دن کے بعد یہ خبر باہر نکلتی ہے، اور آج کے دن تک یہ خبر جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ بنی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، یہاں تک کہ وزیر اعظم پاکستان کو اس کیس کے اوپر بریفنگ دی جا رہی ہے۔ یہ سارا واقعہ کیسے ہوا، اس کے کیا محرکات ہیں، دونوں تصویریں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بیسیکلی طور پہ جو F9 پارک ہے وہ ایک بہت بڑا پارک ہے، اسلام آباد کا سب سے بڑا پارک ہے۔ یہ ایک پورے سیکٹر کے اوپر بنا ہوا پارک ہے، اور اس کو کئی دروازے ہیں، اس کے کئی گیٹ ہیں جہاں سے انٹر یا ایگزٹ ہو سکتے ہیں۔ بیسیکلی طور پہ وہ جو لڑکی ہے، متاثرہ لڑکی، اس کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، مختلف صحافیوں سے بات جو اس نے کی ہوئی ہے ہمارے دوست کے ساتھ، سہراب برکت صاحب نے ان کا انٹرویو بھی کیا ہے، تو اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان کے دونوں اطراف کو آپ کے سامنے رکھوں گا، نیگیٹو اور پوزیٹیو۔ بیسیکلی طور پہ وہ اس پارک کے اندر ڈیلی بیسس پہ بہت سارے جوڑے بیٹھنے، آپس میں گپ شپ لگانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ہوا کیا ہو سکتا ہے کہ یہ 2 فروری کو رات 8 بجے جو اپنے آفس سے فری ہو کے وہ بتاتی ہیں کہ میں اپنی کلیگ کے ساتھ F9 پارک میں گئی تھی واک کرنے کے لیے۔ ابھی یہاں پہ ہم اگر نیگیٹو پوائنٹ دیکھیں تو وہ اپنے کلیگ کے ساتھ رات کے پہر ہی کیوں واک کرنے گئی تھی؟ وہ دن کے ٹائم واک کر سکتی تھی، یا کیا ایسی مجبوری تھی کہ وہ رات کو واک کرنے گئی؟ یہ میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ وہ واک کرنے گئی ہیں تو انہوں نے جرم کیا، لیکن رات کے ٹائم واک کرنے جانا ایک اجنبی کے ساتھ، جس کے ساتھ ان کا خونی رشتہ نہیں ہے، یہ ان کی پہلی غلطی ہے۔ اس کے بعد وہ درندے جنہوں نے گن پوائنٹ پہ انہیں اغوا کیا اور جنگل میں لے گئے، وہاں پہ بہت بڑا جنگل ہے، وہاں پہ تو بعض اوقات دن کے ٹائم اگر کوئی بندہ جنگل میں چلا جائے تو اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے، کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ یا کیا نہیں ہو رہا، اور رات کی تاریکی میں اگر ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو وہ تو بالکل ایک آنکھوں سے اوجھل ہو جانے والا کام ہے۔ آپ رات کی تاریکی میں اگر گئے ہیں تو گن پوائنٹ میں آپ کو ایک دو بندے جو ہیں، اچھا اس میں بتایا جا رہا ہے کہ لڑکی پڑھی لکھی اور جاب کرتی ہے اور اپنی آئیڈینٹی شو نہیں کر رہی فی الحال، اور وہ کہتی ہے کہ میں اس کیس کو اپنے گھر والوں کے سامنے ڈسکس نہیں کر سکتی، میرے گھر والے اس میں انوالو نہیں ہوں گے، وہ مجھے سپورٹ نہیں کریں گے اس وجہ سے وہ اپنا نام نہیں شو کر رہی، اپنی آئیڈینٹی نہیں شو کر رہی، اپنے گھر والوں کا نہیں بتا رہی۔ اگر ایسے نہیں کرے گی وہ لڑکی تو کیسے کیس آگے چلے گا؟ اور ویسے بھی اس وقت پاکستان بھر میں ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، تو اسے سامنے آنا ہوگا، ساری چیزیں مزید کھل کے بتانی ہوں گی۔ اچھا دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ وہ کہتی ہے جب مجھے انہوں نے پکڑا گن پوائنٹ پہ تو دوسرا جو میرا کولیگ تھا وہ بھاگ گیا، اس نے مجھے کوئی سپورٹ نہیں کیا۔ اس میں یہ سوچنے کی بات آ سکتی ہے کہ وہ لڑکا کیوں بھاگا؟ اگر آپ ایک جائز طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ ادھر واک کرنے کے لیے گئے ہیں تو دوسرے لڑکے کا کانفیڈنس ہونا چاہیے تھا کہ وہ مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا، لیکن اس نے جب دیکھا کہ 2 بندے آ گئے ہیں، انہوں نے ہمیں ڈرایا دھمکایا ہے، تو وہ لڑکا بھاگ گیا کہ کہیں میرا نام نکل آیا تو کل کو میری بستی کا باعث نہ بنے۔ اچھا ہوتا کیا وہاں پہ؟ اسی طرح کے کپلز جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی وہاں پہ جاتے ہیں، یونیورسٹی سے وہاں پہ کپلز جاتے ہیں، دوست آپس میں وہاں پہ بیٹھ کے گپیں شپیں لگاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے مختلف قسم کی خرافات کرتے ہیں۔ بہت بڑا پارک ہے، میں اس لڑکی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا، بیسیکلی جو اصل وجہ وہاں پہ جو چیزیں ہم نے خود دیکھی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ لڑکا جو بھاگ گیا اسے وہاں پہ سٹینڈ کرنا چاہیے تھا، وہاں پہ کھڑا رہنا چاہیے تھا کہ اس کی کولیگ کے ساتھ جس کے ساتھ وہ F9 پارک میں آیا ہے، بے شک وہ آپس میں ان کی کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کو مردانگی دکھانی چاہیے تھی، اس کو وہاں پہ کھڑا رہنا چاہیے تھا، لیکن اس نے موقع کی نزاکت کو غنیمت جانتے ہوئے کہ میں اب یہاں سے اپنی کیسے جان بچاؤں، جیسے موقع ملا تو وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ اکیلی لڑکی جس کے ساتھ وہ بتاتی ہے کہ 40 سے 45 منٹ تک مجھے دونوں لڑکوں نے ریپ کا نشانہ بنایا، اور پھر جاتے ہوئے میرے اوپر 1,000 روپے کا نوٹ پھینکے گئے، یہ لو اور چپ رہنا، کسی کو بتانا نہیں۔ تو یہاں پہ اور جو بات سامنے آتی ہے کہ 40 منٹ تک ریپ کرتے رہنا، اور قریب سے کسی بندے کو یہ سرسراہٹ یا آواز نہیں آئی کہ یہاں پہ کوئی
ایسی عجیب آوازیں آ رہی ہیں جن کا پتہ کرنا چاہیے بیسیکلی ہم کرتے کیا ہیں. ویسے بھی جو چھوٹے دیہات یا چھوٹے شہر یا گاؤں ہیں وہاں پہ اگر اس طرح کی کوئی آواز آ رہی ہو تو کوئی نہ کوئی بندہ جا کے پوچھ لیتا ہے کہ کس کو کیا مسئلہ ہے، اس کا خیریت دریافت کی جاتی ہے. لیکن کیونکہ یہ بہت بڑا شہر ہے، یہاں پہ کوئی کسی کو دوسرے بندے کو نہیں جانتا، اور لوگ اس وجہ سے بھی ڈر کے کسی کے پاس نہیں جاتے کہ میں کہیں نہ پھنس جاؤں، کہیں کوئی یہاں پہ اگر خدا نخواستہ ڈکیتی ہو رہی ہے تو میں نہ پھنس جاؤں. اکثر روڈ کے اوپر آپ جاتے ہوئے دیکھیں، اگر کوئی ڈاکو کسی کو لوٹ رہے ہیں تو اس کے پاس سے ٹریفک چل رہی ہے، کوئی بندہ کھڑے ہو کے یہ نہیں پوچھتا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. یہی وجہ ہے کہ ہر بندہ پریشانی کے عالم میں، ہر بندہ ڈرا ہوا ہے کہ کہیں میں نہ پھنس جاؤں. تو اس کے ساتھ بھی وہاں سے گزرتے ہوئے کسی نہ آواز تو سنی ہوگی کہ یہاں پہ کچھ ایسی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ کسی کو ڈسٹرب کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں. لوگوں نے شاید آوازیں سنی ہوں لیکن ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا، چلے گئے. وہ بتاتی ہے کہ وہ جنہوں نے ریپ کیا ہے، ایک کی عمر تقریباً 20 سے 22 سال اور دوسرے کی 30 سے 35 سال عمر ہے، اور دونوں کے پاس اسلحہ تھا. اور یہ جو لڑکی ہے جس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا ہے اس کی عمر تقریباً 25 سے 28 سال ہے، اور جو اس کے ساتھ دوسرا کلیگ اس وقت پارک میں اس کے ساتھ موجود تھا اس کی عمر تقریباً 20 سے 22 سال بتائی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں اگر آپس میں کنیکشن کریں، ان کو دونوں طرف سے سوچیں تو لڑکی کی بھی غلطی ہے، لیکن جو درندے جنہوں نے اس لڑکی کے ساتھ ریپ کیا وہ کسی طرح بھی معافی کے مستحق نہیں ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت اس کیس کو بڑی بریک بینی کے ساتھ دیکھ رہی ہے. ہمارے جو حساس ادارے ہیں وہ اس کو پوری طرح مانیٹر کر رہے ہیں، اور مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد وہ دونوں درندے گرفتار ہوں گے اور اپنے اور کیفر کردار تک پہنچیں گے. آج اسلام آباد کے اندر نیشنل پریس کلب کے باہر جو خواتین ہیں، اسلام آباد کی خواتین، انہوں نے اس کے اوپر احتجاجی مظاہرہ کیا ہے جہاں پہ ان کے یہی نعرے تھے کہ خواتین کو تحفظ دو، اور اس لڑکی کے جو مجرم ہیں انہیں گرفتار کرنے کے لیے انہوں نے انتظامیہ کے اوپر دباؤ ڈالا ہے. کنول شوزف صاحبہ جو ہیں وہ وومن ونگ پی ٹی آئی کی، وہ اپنی بہت ساری کارکنان کے ساتھ پریس کلب کے باہر موجود تھیں، احتجاجی مظاہرہ کیا، اور ان کا مطالبہ تھا کہ پاکستان بھر میں خواتین کے ساتھ جو جنسی زیادتی ہوتی ہے اس کے اوپر حکومت وقت جو ہے وہ ایکشن لے اور اس کے خلاف سخت سے سخت قانون بنائے تاکہ خواتین کی عزت محفوظ بنائی جا سکے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ عورت جو رات کے 8 بجے شدید اندھیرے میں F9 پار گئی وہ زیادہ گناہ گار ہے، یا وہ لڑکے جنہوں نے اس کے ساتھ درندگی کا نشانہ بنایا وہ؟ اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں، کمنٹ سیکشن میں بتاتے رہیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.